وبرکاتہ۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، دنیا یا خواہشات نفس؟ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کے مقابلے پر اپنی خواہشات نفس کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ خواہشات آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتی ہیں۔ ہم سب کیا اقرار کرتے ہیں؟ لا الہ، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود۔ الہ کا مطلب ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے سر جھکایا جائے، جس کو مانا جائے، جس کی مانا جائے، جس کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ اللہ اکبر۔ الہ کا مطلب معبود۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کے ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ اس نے کسی بت کو اپنا معبود بنا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا۔ جب اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، نفس کہتا ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، نفس کہتا ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نفس کہتا ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے بدکاری سے بچو، نفس کہتا ہے نہیں۔ تو گویا آپ نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، نہ پیروی کرو ارد گرد کے راستوں کی۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں ہٹا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صراط مستقیم کا سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اور اس شخص کو علم ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کی آنکھوں اور اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی، غشاوہ پردہ ڈال دیا۔ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے انسان کے پاس علم ہو، انسان حق اور باطل میں فرق کرنا جانتا ہو، انسان کو اچھے اور برے کا پتہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے۔ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے واضح ہے، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر کی روش اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دو راستے ہیں، اگر حق پہ چلنا ہے تو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ اگر کفر کی روش اختیار کرنی ہے تو کفر کا راستہ الگ ہے، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے۔ اگر آپ حق والا راستہ اختیار کریں گے تو آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ کفر کا راستہ اختیار کریں گے تو وہ دونوں جہانوں کے لیے آپ کے لیے خطرہ بنے گا، آپ کے لیے نقصان ہوگا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اپنی خواہشات نفس کے اوپر قابو رکھے تو ایسے شخص کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ بھی بتا دیا صراط مستقیم کا، حق کا راستہ بھی بتا دیا، باطل کا راستہ بھی بتا دیا، کفر کا راستہ بھی بتا دیا۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا، آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، حق تمہارے رب کی طرف سے واضح ہے، حق واضح ہو چکا ہے، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر کی روش اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کی صحیح تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں کو اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے، ہمیں سب کو اس صحیح راستے کے اوپر چلا دے، صراط مستقیم کے اوپر ہم اس کی ہی اطاعت کریں، اس کے راستے پر ہی چلیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔